السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میرے اچانک نظر پڑی کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہی ہے کہ تو بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بڑا ذلیل کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، بڑا تو تنگ کرتا ہے۔ اس کو مار بھی رہی ہے اور یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ بچہ ماں کی ڈانٹ بھی کھا رہا ہے، دھکے بھی کھا رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تو ماں نے جب اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، اس کو مار لیا، ساری باتیں سنا لی، تو اس کو گھر سے باہر نکال کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا کہ دیکھوں تو صحیح منظر کہ یہاں معاملہ کیا چل رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بچہ رونے لگا، روتے روتے اسی گلی میں آگے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑا ہی سفر اس نے طے کیا تو پھر روتے ہوئے واپس آ گیا۔ واپس آ کر اسی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور جا کر پوچھا کہ اے بیٹے، تمہیں ماں نے اتنا مارا ہے، اتنی باتیں سنائی ہیں، تو گھر سے جا رہا تھا، پھر واپسی کیوں آ گیا؟ تو وہ بچہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ میں جہاں مرضی چلا جاؤں، مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، محنت کر کے کما سکتا ہوں، لیکن ماں کی محبت نہیں خرید سکتا۔ ماں کی گود میں جو مجھے آغوش میں محبت ملنی ہے، میں اسے نہیں خرید سکتا۔ مجھے اگر محبت ملنی ہے تو وہ اسی در سے ملنی ہے، میں اسی در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچہ روتے روتے وہیں بیٹھ گیا اور میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گیا کہ دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ تو پھر بچہ وہی بات کر کے جیسے وہاں بیٹھا تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچے کی وہیں آنکھ لگ گئی اور وہیں سو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے باہر دیکھا کہ میرا بیٹا میرے گھر کے دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کر سو رہا ہے۔ تو ماں نے پیار سے اٹھایا، اٹھا کر گھر لے گئی۔ جب گھر لے گئی تو پھر اس سے پوچھا، بیٹا میرے گھر کے دروازے پر کیوں سو رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم تو یہاں سے جا رہے تھے، پھر کیوں نہیں گئے؟ تو وہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ماں، میں اس در سے کیسے جاؤں، مجھے سب کچھ اسی در سے ہی ملنا ہے، مجھے تیری محبت اسی در سے ملنی ہے، مجھے تیری محبت دنیا سے کہیں نہیں ملنی، تو میں اس در کو کیسے چھوڑوں؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچے کی بات سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ماں نے بچے کو گلے لگایا، گلے لگا کر کہنے لگی کہ جب میرا بیٹا تجھے یقین ہے کہ تیرے اس گھر کے سوا تیرا کوئی گھر نہیں ہے، تجھے سب کچھ اسی گھر سے ملنا ہے، تیری ماں کا گھر بھی یہی ہے، تجھے ماں کی محبت بھی اسی گھر سے ملنی ہے، تو پھر تو کیوں ستاتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں ذلیل کرتا ہے؟ جب تجھے یقین ہے کہ سب کچھ تو اسی در سے ملنا ہے تو پھر میری بات مان لیا کر، میرا کہنا مان لیا کر، میرے تابع ہو جا۔ تو ماں نے کہا کہ میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کیا، میرا گھر تیرے لیے کھلا ہوا ہے، آ جا، میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کیا اور آئندہ سے تو مجھے تنگ نہ کرنا۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ جب گنہگار بندہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا مالک مولا میری خطاؤں کو بخش دے، یا مالک مولا میری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، کہ اے وہ ذات جو بے سہاروں کا سہارا ہے، اے وہ ذات جو رازق و مالک و خالق ہے، اے مالک عز و جل میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے اپنی بارگاہ میں اپنا قرب عطا فرما دے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ یا مالک مولا مجھ پر رحم کر دے، یا مالک مولا مجھے در در کے دھکوں سے بچا لے، یا مالک مولا مجھے نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی پا لیتا ہے۔ جیسے اس ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اسی طرح رب عز و جل بھی اپنے اس بندے کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی کو نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔